إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم آج اس خطبے میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی بنیاد، اسلام کی مضبوطی اور جو نئی نئی چیزیں دین اسلام کے اندر بدعات اور خرافات کی شکل میں بپا ہیں، وارد ہوئی ہیں، انہیں جانیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے میں کیا خرافات ہے، اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اپنی بنیاد کو جانیں، ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اور اسلام کیا ہے، کس پر چل کے ہماری دنیا آخرت بنے گی، ہم دونوں جہان میں سرخرو ہوں گے، وہ جان لیتے ہیں۔ ابھی آیت تلاوت کی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور دین کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ کیا، بلکہ کھلا اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم سب کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے حجۃ الوداع کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے ہیں اور اسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، یہی پہلی حج اور یہی آخری حج، اور حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ اعلان ہوتا ہے دین کے مکمل ہونے کا آپ کے آخری حج میں۔ آپ نے سن 10 ہجری میں اپنا حج کیا، اور حجۃ الوداع کے میدان میں جہاں ہم تمام لوگ اور دنیا بھر کے لوگوں کی تمنا ہوتی کہ اکٹھا ہوں اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگائیں، اپنا حج مکمل کریں، اسلام کا 5واں رکن اسے مکمل کریں۔ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا، اور اسی حج میں اس آیت کا نزول ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ آج اسلام کو میں نے مکمل کر دیا، اللہ کہتا ہے، اور دنیا والوں کے لیے اسلام کو بطور دین اور مذہب اور دھرم ہم نے پسند کیا۔ واپس آتے ہیں حج سے، آپ کی طبیعت بگڑتی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صرف 3 مہینہ پہلے کی بات ہے، آپ وفات پاتے ہیں، اس سے 3 مہینہ پہلے اللہ اعلان کرتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کوئی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا، یعنی دین کے اندر کمی اور زیادتی کی، دین میں کچھ بڑھانے کی کوشش کیا، تو کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر تھوڑا بھی رد و بدل کر سکے۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک صرف تشریح تھا، دین کا سلسلہ دین ہونے کا جاری تھا، اس کے بعد مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی گھٹائے بڑھائے گا، مجھ پہ جھوٹ بولے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، جس کے متعلق ہمارا دین نہیں کہتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ، تو وہ مردود ہے، تو وہ اس دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے منہ پہ وہ چیز مار دی جائے گی، اس کا شمار دین میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نئی چیز کوئی ایجاد کیا۔ آپ سنیے، بنیاد کی بات ہے کہ ہماری بنیاد کیا ہے، اور اسی بنیاد پر چل کے ہی سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، جس کو ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، جس کو ہم نے نہیں کیا، تو وہ مردود ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے دین میں۔ اسی طرح سے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، فارمولہ بتاتا اللہ رب العالمین، تم اتباع کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اسی پہ عطف کرتے ہوئے وہ اول الامر، وہ جو ہے عطف کا ہے، اور اپنے حکمرانوں کی، ان کی بھی اتباع کرو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ کس کی طرف؟ حکم ہے اللہ اس کے رسول کی طرف۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اول الامر کو عطف کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر، اتباع پر۔ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق چلیں گے، فرما رواں حکمراں، مسلم حکمراں، تب ان کی اتباع کی جائے گی۔ اگر انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اتباع سے ہٹ کر کے کوئی بات کہی تو اس کی اتباع نہیں ہوگی، بھلے وہ بادشاہ وقت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہے۔ اللہ کی اگر وہ معصیت کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہاں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے اسلام کا، اس کو جانیں اور سنیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم ہے نبی، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے جھگڑوں کا، اپنے اختلاف کا جب تک تجھے حکم نہ بنا دیں، تجھے فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں، اور پھر تیرے فیصلے سے اپنے دل میں کچھ خلل نہ پائیں، کچھ بھی ٹیس نہ محسوس کریں، اس سے راضی ہو جائیں۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں، وہ حق پہ تھا۔ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا اور جانتا تھا، کہا کہ نہیں، عمر کے دربار میں چلیں گے۔ عمر کے دربار میں جا کر کے پیش کیا، اور حضرت عمر نے بات سنی، اندر گئے اور ایک ننگی تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن مار دی۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، گردن مار دیا۔ ہلہ ہوا، بڑا ہنگامہ ہو گیا مدینے میں کہ قصاص میں اب تو عمر کی گردن ماری جائے گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ کس کے بارے میں قصاص کی بات کرتے ہو؟ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن تھا ہی نہیں، وہ مسلمان ہی تھا نہیں، عمر کی گردن کیسے ماری جائے گی؟ جو تیرے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، مسلمان کو تو اللہ اس کے رسول کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے فیصلے سے جب اس طرف رجوع کر لیں تو اپنے دل کے اندر کوئی ملال نہ پائیں۔ وہ منافق تھا، وہ مسلمان و مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ ایک بنیاد ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں کہ یہی جو ہے دین ہے، یہی بنیاد ہے، اس سے جب ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنا، ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا جانیں۔ کوئی بھی عمل اگر کوئی اچھا سمجھ کے اس کو کرتا ہے تو اس کو اچھا جانتا رہے،
لیکن ہر نئی چیز دین کے اندر وہ گمراہی ہے، وہ اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ نَارًا لَا أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا۔ میں اگر مسجد کے اندر کوئی آگ دیکھوں، آگ جل رہی ہو، آگ لگ گئی ہو مسجد کے اندر، میں اسے بجھا نہ سکوں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، مجھے وہ چیز منظور ہے کہ میں آگ مسجد میں بجھا نہیں سکا۔ لیکن اگر مسجد کے اندر بدعت دیکھ لوں اور اسے بدل نہ سکوں، اس کا مجھے رنج اور ملال رہے گا۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان کا سب سے محبوب ترین کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بدعت کی طرف لے جائے۔ گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں کی طرف اس کی دلچسپی نہیں ہے کہ اس میں مبتلا کر دے، وہ تو گمراہ کرتا ہی کرتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کو بڑے گناہوں کی طرف لے گیا، پھسلا کر کے، بہکا کر کے، دل میں وسوسہ پیدا کر کے، تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اسے ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پہ لگا دے، کسی بدعت اور گمراہی کے کام پہ لگا دے دین کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بدعت یہ بہت خطیر چیز ہے۔ شیطان کو یہ مرغوب کیوں ہے، پسند کیوں ہے، اور اس کی طرف وہ دعوت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا اسے اچھا سمجھ کے دین میں کرتا ہے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور جب کہ گناہ کرنے والا اگر مومن ہے، اگر مسلمان ہے، تو کوئی فرشتہ تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم ہر انسان جو ہے غلطی کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہ تو کوئی کر سکتا ہے، تو گناہ کرے اگر کوئی مومن بندہ ابن آدم تو اسے گناہ سمجھتا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت تو کرتا ہے، اس کی نفس اسے ملامت کرتی ہے، اسے جو ہے سکون نہیں رہتا ہے۔ تب وہ کیا کرے گا جانتے ہیں؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا اور توبہ کرے گا، اپنے گناہ کی مغفرت چاہے گا اللہ کے دربار میں، اور پھر وہ جو ہے اللہ معاف کر دے گا اس کو۔ لیکن بدعت کرنے والا تو توبہ کرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ وہ ثواب سمجھ کر کے اس کام کو کرے گا اور پھر اس سے مکرے گا نہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ثواب کا کام ہے، تو کبھی توبہ نہیں کرے گا اور وہ گناہ پر پڑا رہے گا۔ سب سے بدترین چیز ہے بدعت، سب سے بدترین گناہ ہے بدعت۔ اس لیے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، تب شیطان لوگوں کو بدعتوں کی طرف لگا دیتا ہے، لوگوں کو رسم و رواج پہ لگا دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ، اب شعبان کے بارے میں جان لیں، یہ شعبان کا مہینہ جو سب سے پہلے ہے، یہ سب ملا ہوا مہینہ ہے رمضان سے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے کبار علماء میں سے، بڑے علماء میں سے تھے، انہیں میں پڑھ رہا تھا رات میں، انہوں نے 5-6 چیزوں کی طرف نشاندہی کی اس مہینے میں، اور کہا کہ کیا یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کوئی فضیلت ہے، اس کے روزوں کی کوئی فضیلت ہے اور مہینوں پر؟ تو کہا ہاں،
فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کو چھوڑ کر کے کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جتنا اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو کہا کہ ہاں اسامہ، میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان دو اسلامی اہم مہینوں کے بیچ میں ہے۔ ایک تو اس کے پہلے رجب ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے جو عبادت کا مہینہ ہے، جو صوم کا مہینہ، روزے کا مہینہ ہے، بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے رمضان۔ اور اسی طرح سے رجب ہے اس کے پہلے، تو وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ بیچ میں یہ مہینہ پڑتا ہے شعبان، اس میں عام طور سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اس غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اسی مہینے میں اسامہ لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف ترفع الاعمال، اعمال اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں اسامہ کہ میں جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ علامہ حسینین نے کہا کہ ہاں فضیلت ہے اس کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ پورا روزہ نہیں رکھے، شعبان کے علاوہ، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کو پورا مہینہ نہیں رکھا، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ ہی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزے، وہاں بھی اس روایت کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا اس روایت سے کہ زیادہ تر روزے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شعبان کے روزے رکھتے تھے، پورے نہیں، زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ اور مقصد میں نے بتلایا کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اسامہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، وہ بھی فضیلت والا، ادھر پھر اس کے بعد رمضان کا، اور یہ ایک مہینہ بیچ میں پڑتا ہے، غفلت والا مہینہ ہے، لوگ غفلت برتتے ہیں، اس لیے اعمال اس میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں فضیلت ہے، اور مہینوں پر اس ناطے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایک بات، اور دوسری بات، دوسرا نقطہ علامہ نے بیان فرمایا کہ کیا 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت ہے؟ تو کہا نہیں، 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ضعیف، بہت زیادہ ضعیف حدیثیں اس طرف منسوب کی گئی ہیں کہ 15 شعبان کے روزے رکھنا چاہیے، اس واسطے 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت دین میں نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا، یہ جان لیجئے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس کا عادی ہے کہ وہ ایام بیض کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کے عربی کے 13، 14، 15 یہ ایام بیض ہیں، 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے رکھتے تھے ہر مہینے میں، تو فرمایا کہ اگر کوئی ایام بیض کے روزے رکھتا ہے تینوں، تو 15 کو بھی رکھے، 13، 14، 15، لیکن الگ سے 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں، اور نہ وہ مشروع ہے، وہ مشروع نہیں ہے۔ اور جب مشروع نہیں ہوا تو ہم نے جو تمہید میں بات کہی ہے تو یہ چیز بدعت ہوئی، اس پہ عمل نہیں کرنا، دین میں نئی چیز ہے اور وہ مردود ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ دین کے اندر کچھ بھی گھٹا بڑھا سکے۔ تیسری بات علامہ نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کے 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہے؟
اس قیام اللیل جو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی حدیثیں ضعیف ہیں، جتنی بھی گڑھی گئی ہیں موضوع اور ضعیف حدیثیں اس طرح منسوب کی گئی ہیں کہ قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ 15 شعبان کے پہلے والی رات جو ہے، 14 شعبان کے بعد والی رات، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس رات میں چراغاں کریں، قبروں کی زیارت کریں، اور جو ہے عورتوں اور مردوں کا، مرد و زن کا ناجائز اختلاط ہو اور گناہ سرزد ہو۔ یہ دین اسلام رواداری والا دین ہے، شفاف دین ہے۔ اسلام کی 2 عیدیں یہ دن میں عیدیں ہیں، اور اس کی گائیڈ لائن موجود ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے نعرے لگائیں گے، نہائیں گے، پھر دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں گے، پھر نماز ادا کریں گے، پھر صدقہ خیرات کرتے ہوئے، اور اس کے بعد آئیں گے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گھر واپس ہوں گے۔ عید الفطر میں کھائیں گے، کھلائیں گے، خوشیاں بانٹیں گے۔ ایسے عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی یہی وتیرہ، اللہ کی بڑائی سے اللہ کی زمین گونج جائے، ایک ایک ذرہ اللہ کی تکبیر سے گونجے اور تھرا اٹھے۔ یہ گائیڈ لائن ہے اسلام کے اندر۔ اپنی عیدوں میں اسلام یہ بتلاتا ہے، دن میں عیدیں ہوتی ہیں، پھر آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے، پھر اللہ کے تقرب کے لیے آپ قربانی کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، مسکینوں میں بانٹیں گے۔ یہ سب عیدیں رات کی کہاں سے آ گئیں؟ اسلام میں رات میں کوئی عید نہیں ہے۔ قبرستان میں جاؤ، وہاں جو ہے چراغاں کرو، وہاں جو ہے تمام طرح کی مٹھائیاں اور سب ٹھیلے کیا لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ گمراہیاں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ علامہ نے کہا کہ کوئی فضیلت اس کی نہیں ہے 15ویں رات کی، یہ سب گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ اور اس کے بعد 15ویں رات کو جو لوگ نمازیں کئی طرح پڑھتے ہیں، کئی طرح نمازیں مشروع ہیں، 100 رکعت، 1000 رکعت وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب خرافات ہیں، ان کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں ان کا کوئی نہیں۔ پھر 15 تاریخ کو جو حلوے بناتے ہیں، جو کھانے بناتے ہیں، کسی بھی نام سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بانٹنا اور کھانا کھلانا، اس کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی بدعات ہے، یہ بھی خرافات ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آپ نے جان لیا کہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے حضور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، آپ اپنے دلوں سے کینہ، حسد، کدورت اور گناہ کو صاف کیجئے۔ کیا ان دلوں کے ساتھ، اس میلے دل کے ساتھ، اس گنہگار دل کے ساتھ آپ رمضان کے مہینے کا استقبال کریں گے؟ نہیں، آپ اپنے آپ، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے رمضان کے لیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور اپنے دلوں کو پاک کریے، صاف کیجئے، نفل روزوں کی عادت ڈالیے، نمازوں کی عادت ڈالیے، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے، کیونکہ قرآن کا مہینہ آگے آ رہا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے دلوں کو ہم پاک صاف کر کے کینے سے، حسد سے، ہر چیز سے، گناہ سے، اور اللہ کہ اس فضیلت والے مہینے رمضان کا استقبال کریں۔ یہ فضیلت ہے اس مہینے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ باقی ساری چیزیں، چاہے وہ شعبان، 15 شعبان کو جو چیزیں کی جا رہی ہیں، حلوے وغیرہ بنانا کھانا، سب بدعت ہے۔ رات کو جو
خرافات کیے جاتے ہیں، عید کی شکل ہو اس کو دی جاتی ہے۔ یاد رکھو اسلام کی عیدیں اگر 2 عیدیں اسلام کی ہیں دن میں ہیں، اور تیسری عید اگر جمعہ کو مانا جاتا ہے اسلام میں تو وہ بھی دن میں ہے، رات میں اسلام کی عیدیں نہیں ہیں۔ اسلام اس کے لیے طریقہ بتلایا، اصول بتلایا ہے، لیکن اس کو اگر عید مان لے، ربیع الاول کے مہینے میں جو خرافات اس کو عید ہے، کوئی گائیڈ لائن؟ سڑکوں پہ خرافات کرنا، بازاری لوگوں کی طرح سے نکلنا جھنڈ بنا کر کے، یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس سے تمام لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ رسم و رواج کے پیچھے چلنا چھوڑیں، رسم و رواج کے پیچھے، دین میں نئی چیزوں کے پیچھے، بدعت اور خرافات کے پیچھے اگر یہ کوئی لے جا رہا آپ کو ڈھکیل کر کے، تو یہ شیطان لے جا رہا ہے۔ شیطان کے یہاں بہت محبوب چیز ہے کہ آپ کو رسم و رواج کے پیچھے لگا دے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور انبیاء کے بھی دور میں جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، یاد رکھو آپ کی بنیاد ہی اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، جو کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پوجنے کے یوگ ہو ہی نہیں سکتا، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق روئے زمین پہ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ آسمان پہ نہ زمین پہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ یہ مضبوط بنیاد ہمیں اسلام دیتا ہے۔ نفی سے انکار کے ساتھ تو ہم شروع کرتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق الا اللہ۔ ہماری یہ خصوصیت ہے، ہمارا یہ جڑ ہے، ہماری یہ بنیاد ہے، تو ہم اپنے بنیاد پہ قائم رہیں، اپنے اصولوں پہ قائم رہیں، یہی ہماری مضبوطی ہے۔ اور شیطان کے کہنے پر، شیطان کے بہکاوے پہ، شیطان کا مرغوب عمل ہے بدعت کی طرف لے جانا۔ جب بدعت میں مبتلا کر دے گا، آپ خیر سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے کرتے رہیں گے، کبھی رجوع نہیں کریں گے۔ گناہ کرتا آدمی تو توبہ کر لیتا ہے، اور وہیں ٹھگمارا ہو جاتا ہے شیطان، شرمندہ ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے غم سے کہ جب ہم نے اس کو ارغلا کر کے گناہ کبیرہ کروایا، آج اس نے، کیونکہ اس کی نفس تو ملامت کرتی ہے، مسلمان ہے تو، اور توبہ کر لیا تو گناہ سے پاک صاف ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو گناہ کرے اور توبہ کرے۔ تو وہاں شیطان کے ارمانوں پہ پانی پھر جاتا ہے، لیکن یہاں وہ کامیاب رہتا ہے کہ بدعت کروا لیتا ہے، بدعت کرتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں ثواب کا کام کر رہے ہیں، پھر کبھی زندگی میں توبہ کا اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا، وہ سوچتا ہی نہیں، جب غلط کام ہی نہیں وہ سوچ رہا کر رہا ہوں تو وہ کیوں توبہ کرے گا؟ جب انبیاء کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تو انہوں نے، کفار مکہ نے اور ان کے قوموں کے کفار نے، پہلی نبیوں کے، انہوں نے یہی تو کہا تھا، قرآن نے نقل کیا ہے سورہ زخرف کے اندر کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ لَمُهْتَدُونَ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک ہی معبود ہے عبادت کے لائق، اور یہ سب جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کر کے گئے ہیں بنا کر کے جن بتوں کی، یہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک ملت پر، ایک طریقے پر پایا ہے، اور ہم اسی طریقے کو کرتے رہیں گے، انہی کے اس پر چلیں گے، اسی سے ہدایت پائیں گے، ہمارا یہی طریقہ رہے گا، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نبیوں کو کہا تھا ان کے قوموں نے۔ اور آج یاد رکھو کہ رسم و رواج یہ دین نہیں ہے۔ اگر انہی رسم و رواج کے پیچھے جو باپ دادا کرتے چلے آئے، جو آج سے پہلے کے لوگ کرتے چلے آئے، آپ نے اگر تدقیق نہیں کیا، آپ نے اسلام کو نہیں پڑھا اور نہیں جانا، اسلام کے اصولوں کو نہیں جانا، اور اسی پہ چلتے رہے، تو یاد رکھیے کہ وہ
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو خرافات اور بدعات میں مبتلا رہے اور رسم و رواج کے پیچھے چلتے رہے کہ باپ دادا نے یہی کیا یہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پلٹیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ اسلام نام ہے قرآن و سنت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ الموطا۔ امام مالک نے اپنے موطا میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ آپ کی جڑ ہے، اس میں اسلام کھوجو، اس میں عبادت کا طریقہ سیکھو۔ یہ اور یاد رکھو کہ جب عبادت آپ کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کا نیک کام، اس کے لیے دو شرطیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو مخلص ہو انسان، اخلاص کے ساتھ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے۔ اگر اخلاص نہیں ہے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اتر جا کے وہ کرتا ہے تو کرتا رہے زندگی بھر، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میرا حکم نہیں، جو میرا دین نہیں، وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ وہ چیز مار دی جائے گی۔ یہ ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور دین میں نئی چیزیں کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، باپ دادا پہلے لوگوں نے کیا کیا اس کے پیچھے نہ چل کر کے۔ یہ تو کفار اور مشرکین کا وتیرہ تھا، نبیوں کو کہا تھا کہ ہم نے باپ دادا کو جس دھرم اور جس اس پر مذہب پہ پایا تھا وہی فالو کرتے رہیں گے، وہی میں ہماری کامیابی ہے۔ ایسا نہ کریں، ہم کلمہ گو ہیں، ہماری کامیابی کا راز قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت والا بنائے، الہ العالمین ہمیں حق کا راستہ بتلائے، اور الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم حق کے راستے پر خود چلیں، بدعات و خرافات سے بچیں، اور دنیا والوں کو بھی حق کا راستہ دکھائیں اور دنیا اور خرافات اور بدعات سے بچائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔